بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ انسوائزین میں ہے کہ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک بار زیارت قبر کے لیے کوفے کے قبرستان کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خدا اس میت کے حالات مجھ پر منتشب یعنی ضائع فرما دیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی یعنی قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام پردوں کو اٹھا لیا گیا۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور رو رو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے کہ اے علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کی دہشت ناک منزل اور مردے کی دردناک پکار سن کر حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رحمت فرمانے والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی کرام اللہ وجہہ، اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کیا کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو تو روزہ رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ مولائے کائنات علی المرتضیٰ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، میری لال تیرے اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، اے میرے مالک، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ کر، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر مناجات کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ندا آئی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس مردے سے عذاب کو ہٹا دیا گیا، اور معجم و صغیر میں حدر رسیدت اللہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں ان کا حرام کاموں کو کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جس طرح سے اس ماس میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ بھی بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور موج میں اوس کے اندر حاضر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کی سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ بعض جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ عز و جل، مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے رہنے والے بندے عطا کر، اور حورین کہتی ہیں کہ اے اللہ عز و جل، اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی اور نہ تو کوئی نشہ اور شراب بھی نہ پی اور کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ہر رات کے بدلے میں اس کے 100 حوروں سے نکاح کرے گا، اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبردست ایک ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تو اس محل کے اندر آ جائے۔
تو اس محل کی اتنی ہی جگہ کو گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ کو گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ اور زیب بھی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال کو برباد فرما دے گا۔ بس تم ماہ رمضان کے حق کو ادا کرنے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے اندر کوتاہی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے 100 مہینے مقرر کر دیے ہیں، ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر دیا ہے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ناظرین کرام، جس طرح سے ماہ رمضان کی ناقدری اور بے حرمتی کرنے پر عذاب ہے، اسی طرح سے جو بندہ ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ایسے نعمتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ سورۃ المجالس میں ہے کہ بخارا کے ایک مجوسی یعنی کہ آتش پرست شخص تھا، ایک مرتبہ رمضان شریف میں اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علی الاعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا کہ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں اور اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹھہرتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت کے اندر کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے احترام میں رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرما دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس حکایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی رمضان شریف کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے خاتمہ بالایمان اور جنت کی نعمت سے مشاور فرما دیتا ہے۔ تو پھر وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کو ماننے والا ہو اور اگر رمضان شریف کا احترام کرے اور اگر اعلان کوئی چیز نہ کھائے پیے اور بغیر عذر کے روزے کو نہ چھوڑے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اسے دولت ایمان، مرد و طاقت عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد اسے جنت کی نعمت سے بھی ضرور مشرف فرمائے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کا احترام کرے اور اس کے روزے رکھے اور اس کے اندر گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔